प्रोग्राम ذوق آگاہی کی انتظامیہ اور محترمہ ارشی ملک صاحبہ اور خاکسار کا آپ کو اور آپ کی جو انتظامیہ ہے یہ سب کے جتنے بھی دوست اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ساتھ سب کو میرا دلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جو یہ ٹائم دیا گیا ہے اس کے مطابق جرمنی کے ایک بجے خاکسار آپ کے پروگرام میں حاضر ہے. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری آواز درست ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد جو بھی میری کوئی ذمہ داری ہے اسے کہیں گی تو انشاءاللہ میں اپنا شروع کر دوں گا اپنا اس کے مطابق پروگرام نا. شکریہ, میں انتظار کر رہا ہوں. جی محترم عبدالغفار جبہ صاحب خوش آمدید اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ ہی کا انتظار تھا, ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. جی محترم, ویسے تو ہم اس پروگرام میں کافی چیزوں کو کور کریں گے لیکن چونکہ اس کا جو موضوع تھا وہ یہ رکھا گیا تھا کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی 44 منٹ کا پہنچا ہے اور اس سے آئندہ کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں. عزیزی محترمہ ارشی ملک صاحبہ, اگر آپ نے بات کر لی ہے تو اگر مجھے کہ کہا گیا ہے کہ میں بات شروع کروں تو آپ نے ٹھیک ہے وہ جو پروگرام کا عنوان ہے وہ تو پڑھ کر سنا دیا ہے اور وہ میں نے بھی سن لیا ہے. تو اس کے حوالے سے چند باتیں چند گزارشات میں آپ سب کے گوش گزارنا چاہتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے اس آڈیو لیک ہونے کا اور اس موجودہ جو ان کا سیٹ اپ ہے نظام جماعت اسے کہتے ہیں یا نظام خلافت بھی اسے کہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شدید قسم کا ایک دھچکا ہے اس کے لیے, اور اس کا سنبھلنا اس واقعے کے بعد انتہائی مشکل ہے. میں حق یقین رکھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے اب یہ ان کا نظام خلافت قائم رہ سکے یا ان کا یہ فرسودہ نظام جو جماعت انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کا نہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی اس وقت دنیا میں جو جمہوری رویے ہیں نہ ان جمہوری رویوں کے ساتھ ان کی نظام جماعت کا کوئی تعلق ہے. باقی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چند باتیں جو خالصاً میں سمجھتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور خاکسار چونکہ ایک مدعی بھی ہے اور آپ بھی جانتی ہیں اور بہت ساری جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ بھی جانتے ہیں اور باقی عامدی جو ہے مثلا لاہوری جماعت کے یا باقی وہ بھی جانتے ہیں اس خاکسار کے دعوے کے حوالے سے. تو ایک طویل جنگ ہے جو میں لڑتا چلا آ رہا ہوں, اور اس کا آغاز لوگ جانتے ہیں کہ اپریل 1993 میں خاکسار نے جب اپنا مقدمہ اپنا نقطہ نظر جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا وہاں سے شروع ہو گیا تھا. 10 سال تو پھر مرزا طاہر احمد صاحب نے ان کو میرے مقدموں کو چھپائے رکھا, نہ کوئی جواب دیا, لیکن ڈرانے دھمکانے کی اس نے کوشش کی تھی. تو اس حوالے سے میرے تینوں خطوط اس وقت alghulam.com پر آن ایئر ہیں, لوگوں نے پڑھی ہوں گے, جن لوگوں نے نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں. اور ان خطوط میں میرا مقدمہ اس کی کیفیت کیا صورتحال مرزا طاہر کی زندگی میں رہی اس سے وہ باخبر ہو سکتے ہیں. خاکسار یقیناً اپنے دعوے میں بالکل حق یقین رکھتا ہے اپنی سچائی پہ, سچا ہے, لیکن میرے مخالفین جو ہیں قادیانی جو حضرات ہیں یا باقی جو مخالفین ہیں میرے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں سمجھتے کہ میں حق پر ہوں یا میرا دعویٰ سچا ہے. بہرحال یہ ان کے خیالات ہیں, ہر دور میں ہر مامور کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مامور تو جب اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا جب اللہ اسے کھڑا کرتا ہے وہ تو حق الیقین ہوتا ہے اس کو, اور اس حق الیقین کے ساتھ وہ اپنا مشن کا آغاز کرتا ہے اور وہ ساری زندگی پھر جدوجہد کرتا ہے. لیکن مخالفین جو ہوتی ہیں جس کمیونٹی میں جس قوم میں وہ مامور ہوتا ہے اس کی قوم اس کو اس کے دعوے کو اس کے مشن کو غلط سمجھتی ہے, وہ نہیں اس پر بلیو کرتے. یہ تو ہمیشہ سے چلا آیا ہے, آج میری زندگی میں بھی میرے وقت میں بھی یہی بات سچ ہے کہ میرے مخالفین جو ہیں قادیانی جماعت کے ہمارے حضرات بھائی
تو وہ نہیں ہو سمجھتے مجھے حق پر میرے دعوے کو بھی سچا. بال یہ ان کی اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی رائے ہے. بال میں تو حق کو یقین رکھتا ہوں اپنے دعوے پر. باقی میں آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ذکی غلام کی ملی بشارت ملی مرزا غلام احمد محمدی مریم کو ایز اے نشان رحمت کے طور پر, ایز اے ذکی غلام کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے بندے مرزا غلام احمد نے جب میرے پاس آ جانا ہے, اس کے بعد اس کی جماعت میں کیا ہونا ہے. بہت ساری باتیں ان کا ذکر, وہ جو بشارت ملی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو خدا تعالیٰ کی طرف سے, اس میں موجود ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. اب دیکھیے جماعت کی اس وقت 1954 سے لے کر آج تک جو حالات بنا دیا گیا ہے, وہ سارے قبروں میں دبے پڑے بیچارے اور زندہ درگور لوگ ہیں, جبکہ یہ لوگ مرزا غلام سنگھ کی زندگی میں زندہ تھے, لیکن ان زندہ لوگوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے. اور یہ ساری باتیں الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے جو بیان کی گئی تھی وہ ساری سچ ہو گئی. اور یہ باتیں یعنی زندہ لوگوں کا زندہ درگور ہو جانا پیشگوئی کے مطابق یہ ثابت کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ مکمل طور پر سچا تھا. وہ ایک صادق انسان تھے, اور ان کو جو چلہ اور شارپور میں پیشگوئی ملی تھی نشان رحمت کی یا ذکی غلام کے حوالے سے, بالکل وہ بھی سچی تھی. تو اس کے بعد جو بتایا گیا ہے پیشگوئی میں, اس کے مطابق لوگ سارے زندہ درگور بن گئے ہیں. تو اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے, اور اس معاملہ میں اللہ کو علم تھا کہ میرا وہ جو ذکی غلام جسے نشان رحمت کی میں نے اپنے پرزیدہ بندے کو خبر دی ہے, اس کے حوالے سے بھی اس کے راستے بند کر دینے ہیں. یعنی کچھ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ میرے بندے کی اولاد ہی ہونی ہے جس نے یہ سارے کام کرنے ہیں, تو اس کے خود دعوے کر کے باطل اور اس کے راستے بند کر دینے ہیں. دیکھیں وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. یعنی ایک جھوٹا دعویٰ کیا گیا, پہلے تو 1908 تک یہ اعلان کیے گئے کہ یہ جو شخص ہے مرزا بشیر الدین محمود کے بقول کہ ہم جو بھائی ہیں تینوں, ان میں وہ نہیں ہے, وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا, مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا. یہ دعوے تھے 1907-8 میں. اور اس کے بعد پھر 1914 میں جب میرے عقیدے کے مطابق, میرے قول کے مطابق جب بڑے طریقے سے اور سیاسی رنگ میں جماعت پر قبضہ کیا گیا, قیادت پر قبضہ کر لیا گیا, اس کے بعد پھر اشارے کر دیے, اور مرزا بشیر الدین محمود کے اشاروں کے ساتھ ہی پھر جو اس زمانے میں جو صحابی حضرات تھے یا اس کے دوست احباب تھے, انہوں نے پھر تحریری اور تقریری دعوے کرنے شروع کر دیے کہ بشیر الدین محمود احمد کے حوالے سے کہ ان کے وہ مسلم موعود ہے وغیرہ وغیرہ. یہ غالباً ایک نیوز نمبر ہے alghulam.com پر 5 ہے یا 4 ہے, اس کا نمبر ہے, وہاں لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کا ثبوت. اس کے بعد پھر یہ تو پہلے دعوے شروع ہو گئے, اور مرزا بشیر الدین محمود نے جو اس کے ساتھی یہ دعوے کر رہے تھے, جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان کو منع کرو, غالباً خواجہ کمال الدین صاحب ایک جید صحابی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو منع کرو یا پھر حلف اٹھاؤ کہ واقعی آپ وہ محمود من اللہ ہیں جس کی چلا اور شارپور میں خبر دی گئی تھی. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ نہ میں ان کو روکوں گا نہ میں حلف اٹھاتا ہوں. دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں اس کے قبضے کے بعد پھر ہوئی. جب قبضہ ہو گیا اور پتہ لگ گیا کہ جماعت ہمارے قبضے میں آ چکی ہے بشیر الدین محمود کے, تو اس نے یہ طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے جن کا نہ کوئی اسلام سے نہ کوئی تقویٰ سے تعلق ہے نہ کوئی معقولیت سے تعلق ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر 30 سال مرزا بشیر الدین محمود احمد مختلف بیانات دے کر احمدیہ جماعت میں یعنی ہر قسم کے لوگوں کے ذہن پڑتا رہا کہ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے یا پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزما کے حوالے سے احمدیوں کا کیا نقطہ نظر ہے, وہ کیا سوچتے ہیں. تو بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے, میرے مضامین میرے لیکچروں میں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر ان کی شدید خواہش تھی, ان کے بیانوں سے پتہ لگتا ہے ان کی شدید خواہش تھی کہ کوئی ایسا مجھے موقع مل جائے جس کی بیس پر میں کوئی ایسا جواز مل جائے کہ جس کی بیس پر میں اپنا دعویٰ کروں مسلم موعود ہونے کا. تو یہ ان کو پھر 7-8 غالباً فروری یا جنوری
1944 کو لاہور میں شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں وہ موقع مل گیا. انہوں نے ایک خواب دیکھی جس کی بنیاد پر جا کے پھر 28 جنوری 1944 کو ہی انہوں نے قادیان میں الفن یہ دعویٰ کر لیا مسلم عود ہونے کا. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بیانات بتاتے ہیں کہ ان کو علم تھا, اپنے دعوے پر ان کو یقین نہیں تھا. ان کے اندر یہ ہمیشہ چیز راسخ رہتی تھی کہ آنے والا اگر آ گیا بعد میں تو پھر کیا بنے گا, ڈیرا کیا بنے گا, جماعت کیا بنے گا. تو آنے والے کا راستہ پھر روکنے کے لیے انہوں نے سارے جتنے بھی ظالمانہ صفا کانہ 1914 کے بعد یا بطور خاص 1944 کے بعد جو کام کیے ہیں جماعت میں, کیونکہ وہ قائد تھے تو یہ سارے اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ آنے والا آ ہی نہ سکے. اس کا راستہ مکمل طور پر بند کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا, یعنی بند کیا گیا آنے والے موعود ذکی غلام کا یا نشان رحمت کا. اس کی زد میں تمام احمدی بیچارے آ گئے کیونکہ وہ کام تو اس کے لیے ہو رہے تھے, یہ سب کچھ کیے ہیں جماعت میں, تو ان کی زد میں پھر سارے احمدیوں پر وہ سزائیں چل پڑی. تو اصل روکا جانا مقصد اس بندے کا تھا کہ وہ آ ہی نہ سکے. تو یہ چیزیں تھیں اور جو ظلم تھے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو کہ مرزا غلام صاحب کا ہی بیٹا تھا ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے. جی محترم جبا صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کافی کچھ بتایا, لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ تو پاسٹ کی باتیں ہیں نا, وہ تو سب کچھ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو کئی دفعہ بات کی جا چکی ہے. کیوں نہ ہم پریزنٹ میں آئیں اور اس کے بعد فیوچر میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ مطلب یہ حالات واقعات کس طرف لے کے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس پہ بات کریں. تو پاسٹ والی تو بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے آرٹیکلز وغیرہ بھی پڑھ چکے ہیں لوگ, خطبات وغیرہ بھی کافی سن چکے ہیں. اور یہ سارے جو کام مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہاتھوں سے ہوئے یا ان کے بعد ان کے جو جانشین آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کاموں کا نہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی تقویٰ سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی روحانیت سے کوئی تعلق ہے. یہ سب دنیا داری ہے اور اپنا ایک بزنس ہے, ایک کاروبار ہے جس کے دفاع میں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس اپنا تمہیدی باتوں کے بعد میں پر اصل اپنا آتا ہوں. میں یہ جو واقعہ ہوا ہے مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا, اس کے حوالے سے میں اپنی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. محترمہ ارشد صاحبہ, میں اسی کی طرف اب آ رہا ہوں. تمہید یہ جو میں نے بتائی ہے وہ ضروری تھی کہ لوگ واقف ہو جائیں. جو اب میں باتیں کروں گا ان کا پھر اس کے ساتھ رابطہ ضرور ہو جائے گا, لوگوں کو سمجھ آئے گی. بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ساری کی گئی ہیں راستہ بند کرنے کے لیے, اور ظاہرے کو اپنے زوم میں تو انہوں نے سارا کچھ کام کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقتوں, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے آگے تو کوئی انسان دم نہیں مار سکتا. اللہ تعالیٰ کے آگے تو سارے بے بس ہیں. تو یہ ان باتوں کا ان کو علم ہونا چاہیے تھا. اگر علم تھا بھی تب بھی انہوں نے ایک غلطی کی, ظلم کیا, ایک گناہ کیا, اور اس گناہ کو سچا بنانے کے لیے پھر یہ سارے آگے مزید گناہ کرتے چلے گئے. تو اب میں آتا ہوں کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت کی اختیار. میری جو ذکی غلام کو جو خبر ہوئی یا مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد کہ اے عبدالغفار, وہ ذکی غلام کو نشان رحمت تو تو ہے, بشیر الدین محمود نہیں ہے. اس کے بعد پھر 1993 میں میں نے اپنا مقدمہ رکھا مرزا طاہر کے آگے اپریل میں. تو اس کے بعد 10 سال وہ مقدمہ میں چھپا کے بیٹھے رہے اور مجھے انہوں نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. میں نے اپنے جو بھی میری جو امور تھے یا جو میں کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا کے مطابق وہ میں کرتا رہا. اب میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, سب کو بھی, دیکھیں ذکی غلام کی بعثت کے حوالے سے اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر کے فہم و فراست کو پہلے پکڑا. اور اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر صاحب نے 1976 میں ایک نظم لکھی تھی, ظہور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں ایک کتا ان کا پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب باتوں کا اس واقعے کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جائے گا. جو مرزا طاہر کی نواسی جو نضال نثر جو ہے اس کے بعد جو ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مل جائے گی. ان کا وہ کتا جو ہے انہوں نے جو نعت لکھی ظہور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس طرح ہے. وہ کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب, ایک میں بھی تو ہوں یارب سید تہ دام اس کا, دل گاتا ہے گن اس کے لب جپتے ہیں نام اس کا, آنکھوں کو بھی دکھلا دے آنا لب بام اس کا,
کانوں میں بھی رس گھولے، ہر گام خرام اس کا. آگے یہ مصرع سننے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں خیرات ہو مجھ کو بھی ایک جلوہ عام اس کا، پھر یوں ہو کہ ہو دل پر الہام کلام اس کا. اس بام سے نور اترے نغمات میں ڈھل ڈھل کر، نغموں سے اٹھے خوشبو ہو جائے سرود عنبر. اپنے اس کتاب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور کیا دعا کر رہے تھے وہ کہ آسم کی برکات میرے شامل حال میں ہوں، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ الہام، یہ جو باتیں ہیں الہام کی رنگ میں میرے اشعار میں ڈھل ڈھل کر ہو جائے، مجھے ملے. تو یہ خواہش تھی ان کی. جب میں نے ان کو کتابچہ لکھ کر بھیجا 1993 میں، تو پہلے اسے کا آخری چیپٹر جو ہے، چوتھا چیپٹر ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مرزا طاہر نے جو دعا مانگی تھی 1976 میں، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا قبول فرمانے میں اللہ نے دوسرا کام بھی پورا کرنا تھا کہ جس اللہ تعالیٰ کے بندے اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مود نشان رحمت مؤذ کے غلام کا رستہ روکا گیا تھا، اس کا رستہ ہموار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کام کرنے تھے وہ شروع کر دیے جب وہ بندہ کھڑا ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر کی 1976 کی یہ جو دعا کی گئی تھی اس کے مطابق پھر مرزا طاہر نے اپنے اشعار میں جو کچھ بھی بیان کیا اور سارا میں نے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات کو، میرا کتاب لوگ پڑھ لیں، اس میں شعروں کی میں نے مثالیں دی ہیں اور ثبوت پیش کیے ہیں کہ مرزا طاہر تو آنے والے بندہ جو تھا وہ ذکی غلام ہے یا نشان رحمت ہے یا مسلم آزاد، اس کی بیست کی جماعت کو خبر دیتے چلے جا رہے ہیں. تو باقی بہرحال وہ ان پر اثر نہ ہوا اس بات کا، وہ چلے گئے کیونکہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف میں نہیں آنا چاہتا. بہرحال وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بڑی روشنی ہو چکی ہے اب کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. تو یہ چھوٹی سی بات تھی، میں اس کا چاہتا تھا کہ پہلے میں ذکر کر دوں. اب میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمام احباب دوست میرے اس پروگرام میں جڑے ہوئے میرے آواز سن رہے ہیں اور محترمہ ارشی صاحبہ بھی سن رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے نداء النصر کا، یہ اب ہوا ہے دسمبر میں، تو یقین کریں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو مرزا طاہر سے شروع ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے دعا کی تھی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر اشعار کے رنگ میں پھر اللہ نے پھر محمد صلی کی برکتیں ان پر نازل فرما دی. اور اس میں یہ کام اللہ تعالیٰ کر رہا تھا کہ وہ آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نشان رحمت تھا جو محمد مریم کو دیا گیا، اس کے راستے بھی اللہ نے ہموار کرنے شروع کر دیے. تو یہ جو نداء النصر جو کا واقعہ ہوا ہے، یہ مرزا طاہر جو کچھ اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے مؤذ کی غلام کے راستے ہموار کر کے گئے ہیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں، لوگ بعض کو غصہ کرتے ہیں کہ جنبا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں آج بھی حق یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ وہ لاشعوری طور پر میرے راز تھے، میرے راستے ہموار کرتے چلے گئے. میرے سے مراد وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی. تو یہ مرزا طاہر احمد صاحب کے نواسی کے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے، مطلب جبر ہوئے، وہ جانتی ہے جماعت میں جو اس کے ساتھ ہوتا رہا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ سارے ظلم وہ سہتی رہی، اور اس کی والدہ بھی، اس کے سارے لوگ تھے. یار کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا. مرزا طاہر احمد صاحب بھی 2003 میں فوت ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی نہیں پتہ لگا تھا کہ میری نواسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بہر یہ ان کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے. میں نہیں جانتا وہ کتنا کچھ لوگوں کو مرزا طاہر کو پتا تھا، یا نداء النصر کی والدہ کو کتنا علم تھا، اس کے بھائیوں کو کتنا علم تھا. بہر یہ وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ یار آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے دوسرے لوگوں کو، اور انہوں نے پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی حل نہیں کیا اور اس ظلموں کا مداوع نہیں کیا انہوں نے. حتیٰ کہ پھر نداء النصر جو ہے اس کو اس فروری میں یعنی 2021 میں یعنی جناب مرزا مسعود کے آگے اپنا مقدمہ رکھا اس نے، اور اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں تو اس کا مداوع کیا جائے. تو یہ پھر وہ جب ہم سنتے ہیں انٹرویو، اب سب نے سنا ہوگا، تو اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ مرزا مسرور صاحب
وہ لیت اللیل سے کام لے رہے ہیں، ٹرکاتے چلے آ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے بات سن کر نداء النصر کی اس کو بڑی ہمدردی سے سنا اور اس کو یقین دلایا اور بھرپور اس کی مدد کا وعدہ بھی کیا، سارا کچھ کر لیا. تو یہ باتیں انٹرویو سے ظاہر ہیں. لیکن میرے خیال میں جب اس کی اپنی گھر کے لوگ اس میں ان الزاموں کی زد میں آ گئے تو اس کے بعد پھر مرزا مسعود صاحب کا نقطہ نظر بدل گیا یا اس کا رویہ بدل گیا. وہ ٹوٹلی مطلب کہ بجائے کہ کوئی اس مرزا طاہر کی نواسکی کی مدد کرے بلکہ الٹا اس کو چپ کرانے اور خاموش کرنے پر وہ مامور ہو گئے یا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اب یہ بھی میرے سے پوچھا گیا ہے محترمہ ہاشم بیگ صاحبہ نے کہ دیکھیں اب میں آتا ہوں 2021 کے حوالے سے یہ جو بات انہوں نے کی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نداء النصر کا یہ 2021 دسمبر میں ہو گیا ہے. اور 2021 کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے میرے مخالفین بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے انہوں نے ایک واویلا اٹھایا ہوا تھا 2021 کا. تو عزیزم عبدالقدیر صاحب کا ایک دو دن پہلے انٹرویو ہوا ہے، لوگوں نے سن لیا ہوگا، اس میں انہوں نے بہت ساری وضاحت کر دی ہے 2021 کی پیشگوئی کے حوالے سے وہ کس طرح انہوں نے کہا تھا لوگوں کو اور اس کی وجہ ان کا کوئی الہام تھا یا کیا وجہ تھی، وہ سب باتیں انہوں نے بتا دی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا. تو مجھ پر جب مرزا اپنا عبدالقدیر صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ میرے تک کچھ لوگوں نے بھیجی مجھ سے میرا نقطہ نظر لینے کے لیے تو میں آج بھی ان باتیں جو میں نے کہی ہیں میں ان پر قائم ہوں. باقی میں نے یہ کہا ہوا ہے، میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ عبدالقدیر نے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر اس نے بغیر میرے پوچھے سے یہ بات کہہ دی ہے، لکھ کر دے دی ہے لوگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہوئے معاونت کرتے ہوئے اسی طرح کر دے 2021 میں ہی وہ بات پوری ہو جائے. تو لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے، لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں، 3-4 سال پہلے شروع میں جب یہ اسٹیٹمنٹ میری آگے رکھی تھی میرے مخالفوں نے، اس وقت میں نے کہا تھا کہ 2021 دور ہے، ممکن ہے کہ یا میرا گمان میں نے ظاہر کیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس جو یہ خلافت کہتے ہیں قادیانی احمدی بہن بھائی اور بزرگ، میں اس کو بلائے قادیان سمجھتا ہوں، نہ صرف سمجھتا ہوں بلکہ میں حق الیقین رکھتا ہوں اور دلائل محکم رکھتا ہوں کہ باقی یہ خلافت کے نام پر اصل میں برائے قادیان ہے جو انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے. جی محترم، آپ چونکہ ظاہر ہے معمور من اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگ پھر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بصیرت بھی رکھتے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی سے بڑھ کے ان کی بصیرت ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعہ آنے والے دور پر کیا اثرات چھوڑے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس واقعے کے نتیجے میں لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ جو نظام خلافت کی خرابیوں کی بات کرتے تھے وہ درست تھیں، اور کیا اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کو قبول کیا، احمدیوں نے؟ تو میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ 2021 سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، لیکن بہرحال یہ میرا گمان تھا اور وہ درست ثابت نہیں ہوا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے سے پہلے بھی لوگ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر دنیا میں آئے ہیں ان کی زندگی میں ایسی باتیں ملتی ہیں ہمیں کہ بعض باتیں جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ پوری نہ ہوئی. تو اس قسم کی باتیں خدا تعالیٰ کے برزدہ جو بندے دنیا میں معمور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں ان کے منہ سے اس لیے بھی نکالتا ہے کہ ان کی زندگی کے بعد لوگ ان کی پوجا نہ کرنی شروع کر دیں، ان کو خدا نہ بنانا شروع کر دیں. اس قسم کی بشریت ظاہر کرنے کے لیے جو کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں بھی یقین رکھتا ہوں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات یا ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے اپنے معموروں کے منہوں سے کہ جس سے وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ خدائی طاقتیں نہیں رکھتے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، بشری ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ ہی بہرحال ایسا ہی واقعہ ہوا. محترمہ عرشی ملک صاحبہ، اسی کی طرف میں اب آ رہا ہوں. آپ کا سوال کافی لمبا ہے، میں سارا انشاءاللہ بیان کروں گا، اس میں سب باتیں آ جائیں گی. جہاں تک تعلق ہے میرے دعوے کا، اور مجھے علم ہے اس بات کا کہ لوگ اتنے زیادہ برین واش کر دیے گئے ہیں 1954 سے لے کر آج تک، اور زندہ درگور ہیں بیچارے، وہ زندہ ہے ہی نہیں ہیں، ان سے وہ صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں، بالکل وہ مردوں کی طرح بنا دیے گئے ہیں، جیسے کہ پیشگوئی میں بھی ان کا ذکر ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے رسپانس اتنا پازیٹیو نہیں انہوں نے دیا مجھے.
آنے والے جو بہت ذکی علماء ہیں اس کو دعوے کے سننے کے بعد ان کا ریسپانس کو پازیٹیو نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں سب کو، سامعین کو، کہ دیکھیں تقریباً 1 سال سے بڑی شد و مت سے یہ جو مخالفین جیالے حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے شد و مت سے اس بات کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ 2021 میں جمبا صاحب نے کہا ہے کہ یہ خلافت ہے ایم جی کا یہ ختم ہو جائے گی وغیرہ. ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ میں نے بار بار وضاحت کی تھی کہ یہ اس کی صورتحال کیا ہے، اس پیشوی کی کس نے لکھ کے دیا، کس نے کہا. عظیم اب قدیر نے بھی وضاحت کر دی ہے. اب جو مجھے انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق میں نے وضاحت کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جعلی حضرات بھائیوں کا یعنی وہ نہیں شد و مات سے انہوں نے شور ڈالا رکھا. میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے انہوں نے تقریباً 1 سال کی بات ہے، جب سے انہوں نے یہ شور ڈالا تھا میرے آگے، میں نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی شروع کر دی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک دعائیہ شعر ہے، وہ میں یہاں پر پڑھتا ہوں. اور خاک صاحب نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی یہ جو جیلوں کا یہ 2021 کی خلافت کا ختم ہونے کا یہ جو پیشوئی خود ہی بنا کر بیٹھ گئے. میں سمجھتا ہوں خود ہی انہوں نے بنائی تھی، مقصد تھا ان کا. تو بہرحال جب انہوں نے ذرا شور ڈالا تو میں نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے ایک شعر میں اللہ کے حضور دعا کی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو مرزا غلام صاحب نے شعر میں جو بیان فرمایا وہ سب کچھ قادیانی جماعت کا موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں سارا وہ چیز ملتی ہے، بلکہ بہت زیادہ زور سے وہ چیز ہمیں پاتے دیکھتے ہیں اس موجودہ قادیانی جماعت کے سیٹ اپ میں. تو میں نے اپنے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اسی شعر کو پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو لوگ ہیں پیشوئی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں 2021 کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، فلاں ہوگا جمبا صاحب، تو جانتا ہے کہ یہ میرے جٹانے کے لیے سب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے پھر رہے ہیں. جبکہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں تو پیشوئی مسلم موت کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ساتھی بلاتے ہیں کہ آئیں ادھر بات کریں دلائل سے، ادھر نہیں آتے. اور جو واقعات ہیں اختلافی ہمارے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قادیان کے درمیان، سب سے بڑا تو پیشگوئی مسلم موت کا اختلاف ہے، ادھر نہیں آتے. یہ دوسرے طریقے اختیار کرتے پھر رہے ہیں کہ کس طریقے سے غفار جمبا صاحب کو جھڑانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں اکٹھی کر لیں. یہ سب جھوٹ دجل ہوتا ہے کہ متقی لوگوں کی شیوا نہیں ہوتے. متقی لوگ تو ٹو دی پوائنٹ تقویٰ کے ساتھ جو بات اختلافی ہو اس کے پر دلیل سے قرآن کریم کی روشنی میں بات کرتے ہیں، یا ہم احمدی جو ہیں مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روشنی میں ہم اس پر بات کریں گے. لیکن جب انہوں نے نہیں یہ کام شروع کر دیا تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پھر دعا کرنی شروع کر دی. وہ میں شعر پڑھتا ہوں اس وقت. حضور صاحب فرماتے ہیں ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. میرے سارے احمدی بہن بھائی بزرگ جو ہیں سارے، ان کا کیا تعلق میری جماعت سے ہے، قادیانی جماعت سے ہے، لاہور جماعت سے، سب جانتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. جتنا زیادہ حق پرستی قادیانی جماعت میں مٹائی گئی ہے، اتنا زیادہ اور بلکہ شرک کو وہاں پر پروموٹ کیا گیا ہے. اتنا کسی بھی مسلمان فرقے میں یہ کام نہیں ہوا حق پرستی کو مٹانے کا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے جب سے یہ باز نہیں آ رہے تھے، بار بار وہی 2021 کی کوئی جمبا صاحب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو میں نے یہ شعر اللہ کے حضور نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا. یہ میری دعا یہی تھی اللہ گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے جناب سے کوئی کرشمہ دکھا، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ لوگ نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور غیر متعلقہ موضوعات کی طرف کھینچتے پھرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اصل جھگڑے کی طرف آ ہی نہیں رہے. نہ مرزا غلام صاحب کے الہاموں کے متعلق کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں. حالانکہ وفات حیات مسیح کا معاملہ ہو غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ تو بھاگ کے قرآن اٹھا لیتے ہیں. میرے ساتھ نہ قرآن کے ذریعے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے الہاموں کے ذریعے. تو میں پھر یہ دعائیں کرنی اللہ تعالیٰ کے حضور شروع کر
محترمہ ارشی ملک صاحبہ اور جتنے بھی سامعین اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، ذوق آگاہی کا جو انٹرویو میرا ہو رہا ہے، میں سب سے کہتا ہوں، میں حق کو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی۔ ایک کرشمہ میں نے جو دعائیں کی اس شعر کے ساتھ، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں، حق کو یقین رکھتا ہوں، یہ وہ کرشمہ ہے جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا اور نثر کے ذریعے اب ظاہر ہوا ہے دنیا میں، جماعت احمدیہ کے اندر، مرزا غلام صاحب کے اپنی خاندان کے اندر۔ یہ وہی کرشمہ ہے جس کے لیے میں دعائیں کرتا رہا حضرت مرزا غلام صاحب کے اس شعر کے رنگ میں، اور یہ وہ نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے۔ ایک بات میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو اگر وہ مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی میرا یہ پروگرام سن رہی ہے یا بعد میں میرا سنے گی، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے اختلاف کرے، اس کا موقف کوئی اور ہو، بے شک ٹھیک ہے، اس سے وہ اپنا موقف رکھتی ہے جو بھی وہ سمجھتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہاں پر یہ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی میں بتاتا رہا کہ مرزا طاہر احمد صاحب آپ بالواسطہ یہ آنے والے ذکی غلام کی بعثت کے راہیں ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ اگر انہوں نے سمجھا بھی تو انہوں نے وہی کام کیے جو ان کے والد صاحب نے جھوٹے دعوے کر کے کیے تھے، کہ یعنی وہ ان راہوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یعنی اس نے اگرچہ وہ دلیل کے ذریعے بالکل مغلوب تھا میرے آگے، لیکن بہرحال دلی طور پر اس نے میری باتوں کو نہ مانا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ نواسی ندا النصر وہ بھی یہی سمجھے کہ عبدالغفار چمبا یہ باتیں کر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میں نے تو اپنے جو مجھ پر ظلم ہوئے ہیں میں نے تو ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو اس لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کو نیگیٹ بھی کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، جو مرضی وہ کرے، لیکن وہ ماننے یا نہ ماننے، میں سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ آئندہ زمانے میں آپ لوگ سب دیکھیں گے۔ ابھی جو آغاز شروع ہوا ہے اس کرشمے کا، اس نشان کا، جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا تھا، اور مانگتا بھی اس لیے رہا تھا کہ جب میرے مخالفوں نے یعنی جس وقت پنجابی آ چک دیتے 2021 جمبا صاحب کہتے ہیں کہ خلافت ختم ہو جانی ہے، اسی دیکھتے ہیں ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ میں نے تو بارہا سمجھا چکا تھا کہ یہ باتیں تم نے خود بنائی ہوئی ہیں، پیش گوئیاں مجھے جھٹلانے کے لیے، کیوں نہیں میری طرف میرے پاس میرے ساتھ بات کرتے پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے، قرآن کریم کی روشنی میں، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیش گوئیاں کیوں بناتے پھرنے مجھے جھٹلانے کے لیے؟ تو یہ اللہ نے پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دعائیں کی اور اللہ نے کرم فرمایا اور یہ ایک نشان ظاہر فرما دیا، اور میں وہی سمجھتا ہوں کہ یہ شعر میں جس کرشمہ کا مرزا غلام صاحب نے ذکر فرمایا ہوا ہے اور جس نشان کی بات کی ہے کہ اللہ دکھلا، تو وہی یہ نشان ہے۔ باقی لوگ جھٹلائیں گے، بہت سا ان کا حق ہے میرے ساتھ ڈس ایگری کرنا، ہر انسان کا حق ہے، کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حق یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو باقی میں اب آتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے خلافت کا آپ نے کہا ہے، دیکھیں ایک ضمنی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو خلافتی ہیں پہلے تو خلافت ہی نہیں ہے، یہ برائے قادیان ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں 9 اپریل 1907 کو مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا بلائے دمشق، اسی الہام میں جو بلائے دمشق ہے اس کی یہ کاپی ہے بلائے قادیان۔ میں نے اپنے خطبات میں لیکچروں میں دلائل کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ بلائے دمشق کی بلائے قادیان جو ہے نقل ہے، کاپی ہے۔ تو اس کو خلافت کہنا تو ٹھیک ہے، لوگوں کو عادت پڑ گیا، ان کو ڈال دی گئی ہے کہہ کے ایک بات کو، ورنہ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ بلائے قادیان ہے۔ تو بہرحال میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ معاملہ ان کا جو خلافت بنا کر پھرتے ہیں، یہ رحم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت غلام کی، تو یہ تو بہرحال جب اس نے بعثت مبعوث ہونا ہے اس کی زندگی میں یہ باتیں ہونی ہیں۔ اس خلافت کہہ لیں اس کو یا بلائے قادیان کہہ لیں، اس کا نظام اللہ نے لپیٹ دینا ہے، کیونکہ اگر نظام لپیٹا جائے گا تو اسیر رستگاری پائیں گے جن کو اسیر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر کو آنے والا تو رستگاری دینے والا ہے اسیروں کو، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواز تو بننا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر مرزا طاہر کی یہ نواسی ندات النصر کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اس جس کو لوگ قادیانی کہتے ہیں خلافت، یہ خلافتی نظام کو لپیٹنا ہے، جو میرے علم میں وہ بلائے قادیان ہے، اس کو لپیٹنا ہے اور
ان اسیروں کو رستگاری بخشنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں حق یقین رکھتا ہوں، میں صادق ہوں، میں وہی ہوں جس کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد السلام کی دعاؤں کے جواب میں اسے کہا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو میں حق یقین رکھتا ہوں، میں تو 18 سال ہو گئے ہیں اوپنلی بلا رہا ہوں ان کو کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، میں بتاتا ہوں کہ کس طرح میں وہی نشان رحمت ہوں، وہی ذکی غلام ہوں جس کی لیے محمدی مریم نے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی تھی، اور پھر ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نشان رحمت کی خبر دی تھی۔ میں وہی ہوں، میں دلائل رکھتا ہوں، یہ زبانی باتیں نہیں میں کر رہا، افسانوی باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہ 18 سال سے نہ مرزا طاہر احمد صاحب نے بات کی، نہ اس کے بعد سے یہ مرزا مسعود صاحب جو کہتے ہیں خلیفہ اسلام تک بات پہنچا دی، تو یا نہ انہوں نے بات کی۔ یہ نہ بات کرنا، یہ رویہ شبہ ابی طالب جیسا یزیدی رویہ ہے، یہ فرعونی رویہ ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں دلائل رکھتا ہوں۔ ان دلائل کا ہی یہ لوگوں کو خوف ہے کہ جو میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر مرزا طاہر کی نواسی نیدا اور نصر کا یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا۔ یہ واقعہ ہونا ہے، اس برائے قادیان کی سب نے باہر لپٹنا ہے، اور اس کے بعد اسیروں کی رستگاری ملنی ہے، اور جو بھی وعدے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خبریں دی ہوئی ہیں مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور کی پیش گوئی میں، اس موعود نشان رحمت کے حوالے سے، اس موعود ذکی غلام کے حوالے سے، وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں، حق کو یقین رکھتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ سب پوری ہوں گی۔ تو بہرحال اس میں ان اسیروں کی رستگاری بھی شامل ہے اس میں، تو یہ تو بات بہرحال ہونی تھی۔ تو میں عرشی ملک صاحبہ کو کہوں گا، اور باقی جتنے بھی سامعین مجھے سن رہے ہیں، میرے ساتھ بے شک وہ ڈس ایگری ہوں، اختلاف کریں، ان کا حق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی نصر کا ہوا ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی ہے اسیروں کی رستگاری کے حوالے سے۔ تو یہ ان کی خلافت کہہ لیں، برائے قادیان کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، نام کہہ لیں، اس کی اب یہ ان کا زیادہ عرصہ نہیں ان کو لگے گا، اب بڑی جلدی لپٹ جائے گی، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہ ہوتا کیا ہے، یا ہونے کیا والے والا ہے، جس کی خبر مجھے بھی نہیں، تو اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی یہ لوگ دیکھیں گے جو کل تک مجھے مذاق کرتے رہے کہ جمبا صاحب 2021 میں تو آپ لوگوں نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ 2021 میں قادیانی خلافت لپٹ جائے گی، تو دیکھیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، حالانکہ پیش گوئیاں لوگوں نے خود بنائی تھی، اور آج خدا تعالیٰ نے کی دیکھو غیرت۔ میرا یہی دعا تھی اللہ تعالیٰ کے آگے، تقریباً 1 سال سے کر رہا تھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ تو میں سامعین سے کہتا ہوں، اور عرشی ملک صاحبہ سے بھی کہتا ہوں، اور اپنے وہ جو جالے میرے مخالفین ہیں جو آج تک مجھے انہوں نے مطلب کہ سانس نہیں لینے دیتے کہ جبا صاحب کی یہ پیش گوئی ہے، دیکھو آپ دیکھ لو اس پیش گوئی کو، آپ لوگوں کی بنائی ہوئی پیش گوئی تھی، لیکن میں تو ایک عاجز انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دعاؤں کو ضائع نہیں کیا، اور وہ بات ظاہر کر دی، اور اس کی وجہ بنی مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی نیدۃ النصر۔ حال وہ اس بات کو مانے نہ مانے، اس کا اپنا ایک موقف ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن میں اب یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، انٹرویو میں دے رہا ہوں، آپ اس کو ظاہر ہے کہ یہ بھی ریکارڈ باتیں رہیں گی، ان کو یاد رکھنا، اور نیدۃ النصر جو کہتی پھر رہی ہے وہ بھی رکھنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ اس کا یہ بلائے قادیان کی صف لپیٹنے کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ علم نہیں، لوگ اور وجوہات بنا کے بیٹھے ہوں گے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، ہر انسان نے یہ مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا جو واقعہ ہوا، اس کی ہر انسان اپنے اپنے طور پر تشریح کر رہا ہے، وہ اپنے اپنے طور پر وہ انہیں معنی بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کا حق بھی ہے، لیکن خاکسار کہتا ہے کہ میں جو اس پر جو باتیں کر رہا ہوں، جو موقف پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہی سچا موقف ہے، اور اسی کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ غالباً اس عاجز نے 2 سال پہلے
یا 3 سال پہلے اندازاً میں نے مبالغے کا چیلنج بھی دیا ان سب کو. یہ جو جیلے ہیں بیچارے امریکہ میں زیادہ تر ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں سارے. آئے دن انہوں نے بڑا وقت بھی میں نے بہت ضائع کیا ان لوگوں کے ساتھ. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر میں نے اتمام حجت کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کا تحریری چیلنج دیا. اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سائن کر کے اپنی سٹمپ کے ساتھ میں نے بھیجا مرزا مسرور کے آگے مبالغہ بھیجا اور اس کو کہا کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں اور آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اگر آپ اپنے سمجھتے ہیں آپ کا نانا ہی وہ مسلم موت تھا جس کی خبر چلا و شارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو بخشی تھی تو میرے اس چیلنج کو اس مبالغہ کے جو چیلنج ہے اس کو سائن کرو جس میں نے کر کے بھیجا ہے. اپنی مور لگاؤ میری طرف واپس کرو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے لوگ سال کے اندر کیا ہوتا ہے تماشا. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا مسرور صاحب اور میرے ساتھ احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ سب سن لیں میری باتیں. آپ جس کو خلیفہ اسلام کہتے تھکتے نہیں وہ بھاگ گیا. عبدالغفار جنبا آج بھی میدان میں کھڑا ہے. مرزا طاہر سے جو اس نے مقدمہ اپریل 1993 میں مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا اس وقت میرے پر لازم تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے میں خاموش رہوں. میں ساری بات یا اس کے کندھے پر رکھ دوں. یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ یہی کام کر. تو نے اس کی زندگی میں تو نے کھڑا نہیں ہونا. میں نہیں کھڑا ہوا خاموش رہا. تو اس کے بعد پھر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذر کے ساتھ پھر میں کھڑا ہو گیا اپنا مقدمہ پبلک میں لے آیا. تو یہ ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ میں وہ کرتا رہا بات چیت لکھتا رہا خطبات دیتا رہا. ان پر کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. آخر اتمام حجت کرنے کے لیے بہرحال 2018 میں غالباً یا باہر وہ میرا صحیح یاد ہی 2017 پھر میں نے مبالغہ کا پھر ان کو لکھا اور مبالغہ دینے سے پہلے میں نے کئی خطبات دیے اور اس میں بتایا کہ مبالغے کی طرف پھر خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اس وقت آتا ہے جب ہر طرف سے اتمام حجت مخالفوں پر کر لیتا ہے. اور میں نے ہر قسم کی اتمام حجت کرنے کے بعد پھر مرزا مسرور احمد صاحب کو تحریری مبالغہ کے لیے بلایا اور سائن کر کے اپنی مہر کے ساتھ ان کی طرف بھیجا. سامعین جنہوں کو پتہ نہیں اس مبالغے کے حوالے سے وہ الغلام.com پر میرے مضامین میرے خطبات دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوگا ٹائٹل دیا ہوگا اس مبالغے کا. وہ مبالغہ جو میں نے بھیجا لکھ کر اب آج بھی وہ وہاں پر تحریری طور پر موجود ہے. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں کو زبانی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. اس کے بعد مسرور کے بعد میں ان جیلوں کی طرف 4 تو امریکہ کے تھے جس میں اکرم محمود بھی شامل ہے اور علاوہ اس کے ایک ادھر فرینکفرٹ میں ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے دن رات مطلب کہ بد زبانی کرنا. علاوہ اس کے ایک ان کا کوئی مربی بھی تھا. تو اور 2-3 بندے ہیں جن کے میں ان کو 7-8 بنتے ہیں. ان کو بھی میں نے لکھ کر تحریری اپنی سٹمپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے سائنوں کے ساتھ ان کی طرف میں بھیجا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی پر ہوں اور آپ حق پر ہیں تو آپ اسی طرح جس طرح میں آپ لوگوں کی طرف یہ سائن کر کے مبالغہ بھیج رہا ہوں آپ میری طرف جواباً سائن کر کے مبالغہ بھیج دیجیے. تو سال کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں احمدی بھائی ہیں وہ غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں احمدی بہنوں بزرگوں اور بھائیوں کو ساری بھاگ گئے. یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جیلے سارے پوچھ لینا کہ کیا آپ نے سائن کیے جواب میں عبدالغفار کے مبالغہ کے جواب میں بتائیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو سائن نہیں کی. یعنی وہاں پر ہی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا اور یہ شکست کھا کے بھاگ گئے. میرے تحریری مبالغے کی درخواست جو میں نے بھیجی مرزا مسرور کی طرف اس کو تحریری رنگ میں جس طرح میں نے اس کی طرف بھیجا اس کا میرے دعوے کو قبول نہ کرنا سامعین اکرام اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ بھاگ گیا اور اس کا بھاگنا اس بات کو ثابت کر گیا کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعوی جھوٹا ہے اور مرزا مسرور کوئی خلیفہ نہیں ہے جھوٹے لوگ ہیں. کہ بلائے قادیان ہے جو خلافت کا رنگ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. عبدالغفار باقی سچا ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور اپنے نظریات میں سچا ہے. تو اس کے بعد مرزا مسرور بھی جھوٹا ثابت ہو گیا مطلب کہ میرا جو تحریری مبالغے کا چیلنج تھا قبول نہ کر کے ساتھ ہی جتنے بھی
جالے اور مولوی سارے لوگ ہیں، کسی ایک نے بھی ممالک کا چیلنج نہیں قبول کیا، سارے بھاگ گئے، اور اس طرح یہ ساروں لوگوں نے اپنی جھوٹے ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ اور یہ تو ہے پہلا واقعہ ممالک کے حوالے سے۔ اب یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا واقعہ ہوا ہے، تو میں صاحب کو کہنا چاہتا ہوں یہ ممالک کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہم نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، جمعہ صاحب ابھی ہم زندہ ہیں، اب سارا کچھ آپ کا کچھ بھی نہیں بنا، آپ کا اللہ نے قبول نہیں کیا موالہ۔ تو میں ان موالوں سے کہوں گا کہ آپ دیکھو کہ یہ کیا تماشا ہوا ہے، اس میں کوئی انسانی میں یا میری کا یا میری جماعت کو کوئی دخل ہے اس میں؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور پکڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے گھر سے پکڑ لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو وعدے ہیں میرے ساتھ، اس نے مجھے معمور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض میرے شامل حال ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے ساتھ میں زندہ ہوں اس دنیا میں، یہ کام سم کرتے چلا پھر رہا ہوں۔ علاوہ اس کے میں یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ اسی طرح محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کا جو نتیجہ ہے، اثرات ہے، وہ میرے وجود میں وہ جاری و ساری ہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب کا لازمی طور پر میری مدد کے لیے اس دنیا میں آنا تھا۔ اور مرزا طاہر احمد صاحب کے اپنا وعدے ہیں کہ اے عبدالغفار میں آؤں گا تیری مدد کے لیے زمین پر۔ تو یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا اور نصر کا یہ معاملہ ہوا ہے، میں جیلوں کو بھی کہوں گا، جماعت احمدیہ قادیان کے مرزا مسعود کو بھی کہوں گا، اور تمام لوگوں کو کہوں گا، اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ندا اور نصر کا جو واقعہ اس کے نہیں اٹھی تو اپنی سمجھتی ہوگی کہ نہیں جی میرے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، میں اس کے لیے میں اپنا مقدمہ لے کر کھڑی ہوئی ہوں دنیا میں، نہیں، وہ اس کی فہم ہے اس کا۔ لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روح جو ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا خاندان مغلیہ میں کہ ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں تو وہ باہر آ جائیں، اتنے منظر لوگ تم سب جانتے ہو۔ خاندان مغلیہ میں سے جنہوں نے جھوٹے دعوے مسلم ملک کے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے خلافت کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ان بلائے قادیان سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اور مدعی ذفی غلامی مسیح الزماں کا رستہ ہموار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روح اب جوش میں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میری باتیں یاد رکھاں، انشاءاللہ بعد میں اس کے ثبوت آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے، مزید ملیں گے ثبوت۔ یہ مرزا غلام صاحب کی روح ہے جو کام کر رہی ہے، تو اس کی روح کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ باقی ہر انسان کا حق ہے کہ وہ میرے ساتھ ڈس ایگری شک کر لے، اختلاف کرے، اور ایون کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی بھی کہے گی کہ نہیں میرے پر تو ظلم ہوئے تو میں تو اپنے انصاف کے لیے کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی اپنے ذہن ہیں، ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے پیغامات ہیں، جو اپنے کام جو ہوتے ہیں اللہ نے کرنے وہ کر دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو باہر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ مرزا غلام صاحب کی روحانی جو برکت ہے، اور وہ جو اس کا ذکی غلام کے ساتھ اس کی کامیابی کے لیے جو اس نے کام کرنے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کی روح نے، وہی سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کس سن میں میرا موبائل کا چیلنج تھا، تو اس کے حوالے سے alghulam.com پر میرے خیال میں اس کا ہوگا، اگر میں اس کو دیکھوں گا دیکھ کے میں بتا بھی سکوں گا۔ محترم، یہ بیچ بیچ میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ پوچھ لیے جائیں تو ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ بعد میں پھر وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ الگ سے پوچھے جائیں تو وہ بے موقع لگتے ہیں۔ یہ آپ نے پکڑ کا ذکر کیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو الہی جماعتوں پر ابتلا آیا ہی کرتے ہیں یا آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں، تو عام جو سننے والا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ پکڑ میں، ابتلا میں، آزمائش میں، عذاب میں، ان سب میں فرق کیا ہے؟ اس کو پلیز ذرا ڈیفائن کر دیں۔ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس قوم پر عذاب آیا ہے اور اس قوم پر آزمائش آئی ہے؟ یہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟
محترمہ عرشی ملک صاحبہ، آپ نے پوچھا ہے، پہلے تو ایک سوال آیا کہ وہ مبالغہ کب ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مبالغہ جو ہے 2018 میں، یعنی یہاں پر یہ آرٹیکل نمبر ہے 125، اور اس کا آرٹیکل کا جو ادھر ڈیٹ ہے 17 فروری ہے 2018، اور اس کی ڈیٹ جو ہے میرے جو یہ مضمون ہے مبالغے کا، یہ میں نے بائی پوسٹ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ڈیٹ لکھی ہوگی اس کے نیچے، ساتھ ہی میرے اور میرے اہل و عیال کے سائن سارے موجود ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ 2018 میں یہ مبالغے کا میں نے چیلنج دیا تھا، تو یہ بھاگ گئے سارے، اور ان کا بھاگنا بتاتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھو ایک صادق بندہ ہوگا نا تو انہوں ڈر کہتا کس چیز کا ڈر؟ اگر مرزا مسرور صاحب کے پاس کچھ صداقت ہوتی، یا ان کا جو مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے میں کچھ صداقت ہوتی، تو یہ تو ایک چھوڑ کے 10 دفعہ کھڑے ہوتے، مجھے بگاتے کہ جمبا صاحب ادھر آ، تو جھوٹا ہے۔ اب جس انسان کو، جس مدعی کو نعوذ باللہ من ذالک یہ سارے قادیانی مرزا مسرور سارے یہ جھوٹا کہتے پھر وہ میدان میں کھڑا ہے، وہ مبالغے میں میدان میں کھڑا ہے، مناظر میں میدان میں کھڑا ہے، اور مخالفین بشمول مرزا مسرور ساری مبالغے سے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں، مناظرے سے بھی بھاگتے رہے ہیں۔ میں پھر احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اب بھی تمہیں نہیں پتہ چل رہا کہ صادق کون ہے، وہ جھوٹا کون ہے، تو ابھی تو آپ کو چاہیے نا سمجھ جائیں کہ صداقت کس کے پاس ہے، خدا کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ تو میں صادق ہوں، میں وہی ہوں جس کی چلا اور شاہپور میں مرزا غلام صاحب کو خبر دی گئی تھی۔ علاوہ اس کے ایک اور سوال ہے، میں وہ آگے اگلی آئٹم میں بات کرتا ہوں۔ عرشی ملک صاحبہ، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کہ یہ جو واقعہ ہے مرزا طاہر کی نواسی کا، تو یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ سکتی ہیں نا، اس کی باتیں کر سکتے ہیں، تو میں اس کے آپ لوگوں کو ایک ثبوت دیتا ہوں۔ وہ ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ یہ 44 منٹ کی جو آڈیو ہے، مجھے ٹائم نہیں یاد، لیکن وہ کہتی ہے، میں اس کے الفاظ آپ لوگوں کے پڑھ، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں غلط ہوں، یہ میری نادانی ہے، یہ میری بے وقوفی ہے، تو پھر مجھے روک دے اور میرے ہونٹ سی دے، جیسے 28 فروری تک سیے تھے، لیکن میں جتنی دعا کرتی ہوں اتنی ہی میری تسلی ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، میں ان کو یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں نداء النصر کا ہی۔ وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں غلطی پر ہوں، اگر میں احمق ہوں، میں بے وقوف ہوں اپنے معاملے کے حوالے سے، تو میرے ہونٹ سی دے اور میرا منہ بند کر دے اور میں یہ چیز کہہ ہی نہ سکوں۔ لیکن اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں مظلوم ہوں، اور اس وقت میری آواز اٹھانا بہتر ہے میرے لیے، تو مجھے تسلی دے، تسکین دے، جرأت دے، دلیری دے۔ تو وہ کہتی ہے، بالکل کہتی ہے کہ جتنا میں دعا کرتی رہی اتنی ہی میری تسلی ہوتی رہی۔ تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ نداء النصر تو ایک کل ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں، اس کے پیچھے مرزا غلام احمد صاحب کی روحانیت کام کر رہی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نداء النصر بیٹھ جاتی، یہ بات نہ کرتی، کیونکہ ادھر آسمان سے یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب کی دعا جو ہے، روحانیت جو ہے، وہ تقاضا کر رہی ہے خدا تعالیٰ کے حضور اس وقت کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے نداء النصر اس کام سے باز رہ سکتی تھی؟ ہاں، میں نے اس کا حوالہ آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ وہ بالکل کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو بار بار اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا اگر یہ باتیں بتانا لوگوں کو درست نہیں ہے، یہ غلطی ہوگی میری، تو میرا منہ بند کر دے۔ لیکن اگر میرا بتانا درست ہے، میں مظلوم ہوں، میرے لیے اچھا ہے، اور اس میں تیری بھی رضا داخل ہے، تو پھر مجھے تسلی دے۔ تو اس کو تسلی ملی۔ تو یہ ظاہر تسلی ملنی تھی نا، کیونکہ اس کے پیچھے تو مرزا غلام صاحب کی روحانیت کام کر رہی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مبالغے کا نتیجہ عام طور پر کتنے عرصہ میں ظاہر ہوتا ہے؟ بالعموم تو ظاہر ہے کہ 1 سال کا ہی ہوتا ہے، 1 سال کا ہی عرصہ ہوتا ہے اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے تحریری مبالغے کا چیلنج دیا، اس کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ وہ تو قبول ہی نہیں کیا گیا، وہ تو بھاگ گئے، میرے مخالفین بھاگ گئے۔
اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سال والا معاملہ اس سے الگ ہو گیا ہے. اس سے میرا مبالغے کا چیلنج جو الگ ہو چکا ہے. سوال سال کی یہ ڈیوریشن جو ہوتی ہے یہ مدت ہوتی ہے، اگر وہ قبول کر لیتے میرے مخالفین مبالغہ جیسا میں نے تحریری طور پر سائن کر کے دیا، وہ بھی سائن کر کے میری طرف بھیجتے، یہ ہمارے درمیان مبالغہ ڈن ہو جاتا تو ایک سال کے اندر ضرور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ظاہر کر دیتا، یہ لیٹ نہ ہوتا. لیکن چونکہ میرے مخالفین بھاگ گئے، انہوں نے بھاگ کر ہی بتا دیا کہ ہم جھوٹے ہیں، تو مبالغے کا ایک لحاظ سے رزلٹ تو اسی وقت ظاہر ہو گیا ان کے بھاگنے کے ساتھ ہی. لیکن چونکہ ان کے بھاگنے کے ساتھ وہ مبالغہ تو پھر وہ ڈیوریشن جو سال والی وہ تو ختم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ تو ڈیوریشن رہتی نہیں. وہ سال والا وہ تو تب رہتی جب وہ سائن کرتے، قبول کرتے، مبالغہ ہمارے درمیان ہو جاتا ڈن، پھر وہ اس کا رزلٹ نکلتا سال میں. تو اب چونکہ وہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، وہ بھاگ ہی ہے، اپنا جھوٹا ہونا تو انہوں نے باغ کی ثابت کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو اب سال کا ڈیوریشن کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں رہا مبالغے میں. اللہ تعالیٰ جب چاہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس صادق کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے سامان پیدا کر سکتا ہے. اسی مبالغے کے نتیجے میں جو اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کے تائید سے ہی مخالفوں کو دیا تھا. امید ہے کہ آپ کو لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نارملی تو ایک سال ہوتا ہے، لیکن سال تب ہوتا ہے جب دونوں پارٹیاں لکھ کے تحریری طور پر مبالغہ کر لیں. لیکن اگر ایک مبالغہ دے رہا ہے، لیکن محترم ندا اور نصر نے تو یہ جو بات چیت کی تھی مرزا مسرور صاحب سے، تو ان کا تو کوئی بھی ارادہ اس آڈیو کو لیک کرنے کا نہیں. انہوں نے اپنا ایک بیان ان کا ابھی حال ہی میں ٹویٹر پر جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے بالکل اس آڈیو کو لیک نہیں کیا، لیکن اگر جب یہ ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کو سٹینڈ دینا پڑا. تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے لیک ہوئی. اور اس میں بعض لوگ ایم ٹی اے کے جو میرا مطلب ایک سینئر کیا کہتے ہیں عہدے دار یا پہلے وہ چیئرمین تھے، ان کا نام لے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لیک کی ہے. تو ندا نے تو اس کو لیک کیا ہی نہیں تھا، نہ اس کا کرنے کا ارادہ تھا. اس کے تو جو بھی بات چیت ہو رہی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کو انصاف دلانے کے لیے کام کریں. لیکن اگر ایک مدعی ہے وہ مبالغے کا چیلنج دے رہا ہے قادیانی جماعت کے قائد کو، علماء کو، عام جیلیوں کو، لیکن وہ قبول ہی نہیں کرتے، وہ تو بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں پھر یہ مدت کا سوال نہیں پھر رہتا سال کا، کیونکہ رنگ اور اختیار کر لیا مبالغے نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہے جو اس عاجز کے شامل حال ہو رہی ہے. میں پھر کہوں گا اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہ دیکھیں تقویٰ سے کام لیں. آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری طرفداری کریں، میں کہتا ہوں کہ میرے دعوے کو میری سنو، میں کیا کہتا ہوں اور میں کیا دلائل اپنی سچائی کے حق میں دے رہا ہوں وہ سنو، لیکن تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ سنو اور اس پہ غور کرو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل کہے گا کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں 100% سچا ہے. یہ وہی موعود ذکی غلام ہے، یہ وہی موعود نشان رحمت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ماں بی مریم کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اسے خبر دی تھی 20 فروری 1886 کو. تو آپ کو چاہیے کریں، آپ کا آنکھیں بند کرنا اور میری آواز پر توجہ نہ دینا، جو کہ عرصہ دراز سے، اب تو 28 سال ہو گئے ہیں، 10 سال تو مرزا طاہر صاحب چھپا کے بیٹھے رہے، اب کم از کم 18 سال تو اوپنلی میرا دعویٰ موجود ہے. آپ کا اس کی طرف توجہ نہ دینا، تو یہ باہر آپ کا سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ جو واقعہ ہو چکے ہیں، اب بھی اپنے آپ کو الرٹ کرو، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا ہے جب کوئی بندہ خدا سے علم پا کر اور خدا کا نام لے کر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعوے کی طرف توجہ نہ دینا. اگر وہ سچا ہے تو جو توجہ نہیں دے رہے، یقیناً وہ اپنی بات کے بعد وہ پوچھے جائیں گے.